یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم حج مقبول کے بارے میں پڑھیں گے۔ حج مقبول کی تعریف کیا ہے؟ حج مقبول سے مراد وہ حج ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک درجہ قبولیت حاصل کر لے اور انسان گناہوں سے انسان کو اس طرح پاک کر لے گویا اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ جیسے ایک بچہ دنیا میں جو ہے جنم لیتا ہے، اس طرح تو اس حج کو حج مقبول کہتے ہیں۔ حج مقبول کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حدیث کے مفہوم ہے کہ حج مقبول کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، جو دعا کرے وہ بھی قبول ہوتی ہے، نامہ اعمال سے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابلیس کا سرکش شیطان جو ہے وہ جو اس کا بڑا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ حاجیوں اور مجاہدین کی ٹوہ میں رہو، ان کے پیچھے لگے رہو اور انہیں راستے سے گمراہ کرو، تو حج مقبول کرنے والا شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرتا ہے جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جو حج ہے، مقبول حج ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مقبول حج کرنے والے کا بدلہ جو ہے وہ جنت کے سوا جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ تو حج مقبول حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان سنت کے مطابق حج کرے، اس میں وہ اعمال سر انجام دے جو نبی علیہ السلام نے سر انجام دیے، اور ان اعمال سے بچے جس کا آپ نے منع فرمایا، تو اس سے انسان جو ہے وہ حج مقبول یعنی حج مقبول کی فضیلت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کا حج سے لوٹتے ہوئے یا رمضان کے روزے کی افطاری کرتے ہوئے مر جانا یہ بہترین موت ہے، گویا اس کا درجہ جو ہے وہ شہید کے برابر ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ حج کرنے والا ہرگز فقر و فاقہ سے دوچار نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعت فرماتے رہیں گے۔ پھر فضیلت کے بارے میں فرمایا گیا کہ حج کرنے والے کا اونٹ، سواری کا ہر جانور جو بھی قدم اٹھاتا ہے اور جو بھی قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے بدلے اس حج کرنے والے شخص کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو بھی کوئی تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک کہنے والا، بلند آواز سے تلبیہ پکارتا ہے اور تکبیر کہنے والا بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے، تو ضرور اس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری جو ہے جو دی جاتی ہے۔ اور جو بھی کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے اور اس کے دائیں بائیں جو پتھر ہیں، درخت ہیں، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ زمین کے منتہا تک یعنی زمین کے آخری حصے تک یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جس شخص کا انتقال حالت احرام میں ہوا، قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، سبحان اللہ، اسی حالت میں وہ اٹھے گا۔ اور حج کرنے والا حج کو جاتے ہوئے اور حج سے لوٹتے ہوئے اللہ تعالی عز و جل کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔